أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وما نقموا منہم، اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں پائی، الا مگر ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ خدا کیسا تھا کہ العزیز زبردست ہے، وہ الحمید تعریف کے لائق ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر اللہ نگراں ہے، واقف ہے، جانکار ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی، ثم لم یتوبوا، پھر وہ اپنی اس غلطی پر تائب نہیں ہوئے، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور اچھے اعمال کیے، لَهُمْ جنات، ان لوگوں کے لیے جنت کے بہشت کے باغ ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، بہتی ہوگی، ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ سورہ بروج جو بھی ہم نے نماز میں بھی سنی، گزشتہ ہفتے ہم نے اس کی شروع کی 7 آیتیں پڑھی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو خندق والے تھے انہوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا، لیکن پھر اس آگ میں اللہ نے کچھ ایسی چیز پیدا کر دی کہ وہ خود ہی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو وہی بات آگے چل رہی ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی ان یہودیوں نے جو حق پر تھے، یعنی مسلمان عیسائی، ان کو سزا دی۔ تو یہ سزا کیوں دی؟ کوئی پیسوں کی لڑائی نہیں تھی، کوئی ایریے کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی سیاسی اور پولیٹیکل ایشو نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اور صرف اس لیے سزا دی تھی کہ یہ اللہ کا نام لیتے، یعنی مذہبی بنیاد پر ان کے ساتھ یہ بھید بھاؤ کیا گیا تھا۔
تو یہ بہت بنیادی چیز ہے جو سمجھنی ہے ہمیں، کہ انہوں نے ان کو صرف اس لیے سزا دی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہبی جنگ تھی۔ اور ہمارے ملک میں جو پہلے ہوئی لڑائیاں اورنگزیب کے زمانے میں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور ان کی طرف سے شیواجی کی، تو یہ جو لڑائی تھی یہ مذہبی لڑائی نہیں تھی، ہندو مسلم لڑائی نہیں تھی، یہ جو لڑائی تھی وہ سیاسی لڑائی تھی، ایریے کی لڑائی تھی۔ اس کے ایریے پر میں قبضہ کر لوں، اس کے ایریے میں جو زمینی خزانے ہیں میرے پاس آ جائے، تو یہ لڑائی تھی۔ لیکن ان لڑائیوں کو اب وہ مذہبی رنگ دے رہے، تھی مذہبی نہیں۔ یہ تاریخ ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے اور صحیح ریفرنس کے ساتھ ہمیں پبلک میں بھی اس کو عام کرنی چاہیے۔ اگر ایسا اورنگزیب کے ساتھ ہندو کام کر رہے تھے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندو کام کر رہے تھے، شیواجی کے ساتھ مسلمان کام کر رہے تھے، تو اگر مذہبی لڑائی ہوتی تو اورنگزیب کے ساتھ کوئی ہندو نہ ہوتا اور شیواجی کے ساتھ کوئی مسلمان نہ ہوتا، اور رانی لکشمی بائی کے ساتھ کوئی مسلمان نہ ہوتا، لیکن یہ مذہبی لڑائی تھی نہیں۔ خیر، تو ان کو سزا کس بات کی دی کہ یہ اللہ کا نام لیتے، جیسے آج بھی ہمارے ملک میں جہاں داڑھی دیکھو، ٹوپی دیکھو، مسلمان اللہ کا نام لیتا ہو، اسکول میں کوئی اسٹوڈنٹ دیکھو، بازار میں کوئی برقعے والی لڑکی دیکھو، راستے میں کوئی مسجد دیکھو، کسی غیر آباد جگہ میں کوئی مزار دیکھو، تو صرف اور صرف یہ مسلمانوں کا ہے، یہ ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ اللہ پر ایمان کیوں لائے؟ اس لیے کہ اللہ ایمان لانے کے لائق ہے۔ کیوں لائق ہے؟ تاکہ سب سے پہلی اس کی ایک خوبی تو ہے کہ العزیز، غالب ہے، وہ مضبوط ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایسا غالب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ العزیز اپنے لیے 99 مرتبہ استعمال کیا ہے، 99 مرتبہ، کہ وہ غالب ہے۔ الحمید دوسری صفت کیا ہے؟ تاکہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ تعریف کے لائق کون ہوتا ہے؟ جس میں کمال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ میں سارے کمالات جمع ہے، تو جس ذات میں سارے کمالات ہو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو کس پر لائیں گے؟ تیسری صفت اللہ کی کیا بیان کی؟ تاکہ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری حکومت کا وہ مالک ہے، تو اس کی حکومت کے رہتے ہوئے، اس کی بارش کے پانی کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی کھیتی میں رہتے چلتے اور اناج کھاتے ہوئے کسی اور کی بات کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بھارت میں رہ کر کسی دشمن ملک کا نام نہیں لے سکتے، اس کا جھنڈا پروفائل پہ نہیں لگا سکتے، اسٹیٹس پہ نہیں رکھ سکتے، اس پر دیش دروہ کا مقدمہ درج ہو جائے گا، تو اللہ کی کائنات الذی لہ ملک السما، اس میں رہ کر 33 کروڑ کو پوجیں گے، سورج کو پوجیں گے، چاند کو پوجیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جب سب کچھ اس کا ہے تو ایمان بھی اسی پر ہم لائیں گے۔ چوتھی صفت بیان کی، واللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اندر کی چیز، باہر کی چیز، ہر چیز پر اللہ کی پوری نگاہ ہے، اس کی نہ سونے والی آنکھ ہر وقت دیکھ رہی ہے، تو اللہ کی نگاہ میں ہے سب کچھ۔ تو جو دیکھ رہا ہے ہمارے سارے کام، اسی کے تو مانیں گے۔
جو نیچے رکھا ہوا دودھ نہیں پی سکتے، اگر اس دودھ کو چوہا پی جاوے تو اس کو روک نہیں سکتے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو معبود کیسے بنا لیں گے؟ اسی لیے ابھی کسی ہندو ہی نے کہا کہ بھئی تمہارا مذہب اچھا ہے کہ قربانی میں اس کے نام پر قربانی کرتے ہو اور گوشت خود بھی کھاتے ہو اور غریبوں کو بھی کھلاتے ہو. ہمارے وہاں تو دودھ بہتا ہی رہتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا ہے، نہ غریب کے کام آتا ہے نہ مالدار کے کام آتا ہے، اور وہ دودھ ایسے ہی بہہ جاتا ہے زمین میں. تو ہمارا خدا وہ ہے جو محتاج نہیں ہے، ہمارے چڑھاووں کا محتاج نہیں، ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں. اس لیے اس نے کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے فریج اور پیٹ میں ہی جاتا ہے. تو ہم تو ایسے خدا کو مانتے ہیں، پاورفل خدا کو مانتے ہیں، مضبوط خدا کو مانتے ہیں. تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو ظالم کو بھی جانتا ہے اور مظلوم کو بھی جانتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں اور اس کی اتنی ساری صفات ہے، تو مسلمانوں پر جس زمانے میں ظلم ہوا تو وہ دیکھتا کیوں رہتا ہے؟ تو اس کا جواب آگے دیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. اس میں وعدہ بھی ہے اور دھمکی بھی ہے کہ جو لوگ ہمارے ماننے والوں کو اور ماننے والیوں کو ستاتے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں. ثم لم یتوبوا، ستایا اور اس کے بعد ستانے پر شرمندگی بھی نہیں ہوئی. جیسے 2002 کے بعد پرائم منسٹر کا انٹرویو لیا کہ جیسے گاڑی آ جاتی ہے اور بلی کا پلہ آ جاتا ہے ٹائر میں، اس میں کیا کر سکتے ہیں. ثم لم یتوبوا، توبہ نہیں کی. غلط ہوتا ہے، بڑوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، چھوٹوں سے بھی ہوتی ہے. غلط فہمی میں بھی آدمی غلط کر جاتا ہے اور کبھی دشمنی میں غلط کر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک کے لیے آپشن رکھا ہے. ثم لم یتوبوا، کہ توبہ نہیں کی، تب تو آگے کی بات آ رہی ہے. یہاں پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی کہ خدا کی سخاوت دیکھو، اس کا رحم دیکھو کہ جو اس کے ماننے والے ولی اللہ تھے، ایمان والے، ان کو زندہ جلایا. کیسے جلایا؟ ان کے لیے بھی اللہ نے آپشن رکھا ہے کہ توبہ کر لے. سزا اللہ اس وقت دے گا جب توبہ نہیں کریں گے. ایسا رحیم خدا ہے. سوچو، زندہ جلایا. اور کیوں جلایا؟ کہ اللہ کو کیوں مانتے ہو، اس لیے جلایا. چلو آپس کی لڑائی میں جلا دیا ہوتا تب تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر جلایا کہ تم آسمان اور زمین کے مالک خدا کو مانتے ہو، اس لیے ہم جلا رہے. اس کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے. ایسا پیارا رب کس کو ملے گا؟ ہم کو ملا ہے. کس کو ملا ہے؟ اس لیے توبہ کا راستہ ہے ہمارے ساتھ. جب ایسوں کے لیے ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ کی اس صفت رحیمی اور کریمی سے پورا فائدہ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو انہوں نے توبہ نہیں کی. ثم لم یتوبوا، تو کیا ہوگا؟ فلہم عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے جہنم، فلہم عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے وہاں. یہاں ہو سکتا ہے ملے نہ ملے، لیکن وہاں چھوٹنے والے نہیں. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ کا عذاب. اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم ہی میں آگ میں جلیں گے، کیونکہ جہنم میں الگ الگ سزائیں ہیں. تو جہنم میں جائے گا اور اس میں آگ کی سزا ملے گی، اس لیے کہ ان کو آگ میں جلایا. جیسوں کے ساتھ ویسا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آگ میں جلایا تو ان کو اس آگ میں جلایا جائے گا جسے 1000 سال تک جلایا گیا، دہکایا گیا. تو لال بنی، پھر پیلی بنی، پھر کالی بنی، ایسی آگ میں ان کو دہکایا جائے گا. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ان کو جہنم کا عذاب تو ہے لیکن یہاں بھی عذاب ملے گا، کیونکہ جنہوں نے جلایا تھا وہ سب جل گئے تھے. اور مسلمانوں کو تو اللہ نے کیا کیا؟
تاکہ ان کو جب ڈالا گیا تو اندر گرنے سے پہلے اللہ نے روح قبض کر لی. یہ اللہ ہے. ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے دشمن ہمارے لوگوں کو ایمان کی بنیاد پر زندہ جلاتے ہیں، لیکن جس خدا نے یہ اصحاب اخدود کو یعنی موت پہلے دی تھی پھر اس میں ڈالا اور اس آگ کو باغ بنایا، وہ خدا آج بھی قادر ہے، اور ان جلنے والوں کے ساتھ اللہ آج بھی وہی کرتا ہوگا. اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہے. ہم کوتاہی کر رہے ہیں، سب کی کوتاہیاں ہیں اعمال میں، ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کیوں ستا رہا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر. تو اللہ کی مدد تھی، ہے اور رہے گی. اس لیے نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے دنیا کو، تو ان کو موقع تو ملنا ہی چاہیے جنت میں مزے اڑانے کا. اس لیے اللہ موقع دیتا ہے. توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو پھر سزا ہے، یہاں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کر رہے، ان کے لیے جنات ہے، نہریں بہتی ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس لیے اگر ایمان کی بنیاد پر ستائے جا رہے تو ایمان چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اور اس کے بعد فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر یقین نصیب فرماوے اور خوب قرآن پڑھنے کی، اعمال کرنے کی، ایمان کو مضبوط کرنے کی اور ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک.